بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، وحدہ لا شریک رب مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک جہاں پر ہمیں توحید کا بار بار حکم دیتا ہے، توحید کے حوالے سے بے شمار قسم کی آیات موجود ہیں، وہیں پر ہمارا رب اپنی لاریب کلام میں اپنے نبی کی رسالت کی تعظیم کا بھی حکم دے رہا ہے۔ جہاں جہاں پر توحید کو بیان کیا وہاں پر رسالت کو بھی بیان کیا۔ فرمایا تمہاری عبادتیں قبول ہی اسی صورت میں کی جائیں گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار تمہارے دل میں ہوگا۔ اگر دل میں تعظیم رسول نہ ہوئی تو تمہاری ساری عبادتیں جو ہیں یہ رائیگاں چلی جائیں گی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بلند نہ کرنا اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو نا، اس طرح بھی نہ کرنا۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ انسان پھر نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، عبادات کرتا چلا جائے گا، لیکن اگر وہ تعظیم رسول اس کے دل میں نہیں ہوگی، محبت رسول اس کے دل میں نہیں ہوگی، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ بے شک سجدے کیے جائے، وہ خوش ہوگا میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، سر پہ دستار بھی سجائی ہے، اور میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، جبہ بھی ہے، اور میں ہر وقت درود بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ لوگوں، اگر محبت رسول یعنی سیرت رسول پر عمل نہ ہوا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال ضائع ہوں گے، ہمیں اس کی خبر کل قیامت والے دن ہوگی، زندگی میں نہیں ہوگی۔ اس آیت کے ضمن میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، آپ نابینا تھے اور آپ کی آواز بہت اونچی تھی، آپ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ جب بھی کبھی کفار یا کسی اور مجمع میں کوئی اپنا خطیب پیش کرتا کہ ہماری طرف سے تقریر کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کو فرماتے میری طرف سے تقریر تو کر۔ حضرت ثابت بن قیس حضور کی طرف سے خطاب فرمایا کرتے تھے، آواز ان کی بہت زیادہ بلند تھی۔ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس نے مسجد نبوی میں کم جانا شروع کیا کہ میرے لیے تو آیت نازل ہو گئی ہے، اونچی آواز میں تو میں بولتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، مقرر تھے نا تو اونچی آواز سے بولتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اونچی آواز سے تو میں بولتا ہوں تو آیت میرے لیے نازل ہو گئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ گھر میں بیٹھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر دوڑائی، فرمایا میرا ثابت مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے صحابہ پتہ تو کرو میرا ثابت گیا کہاں پر ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو حضرت ثابت بن قیس گھر میں رو رہے تھے۔ اے ثابت بن قیس، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، اب میرا فائدہ کیا جانے کا، میں تو ساری زندگی اونچی آواز میں بولتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا میرے ثابت سے جا کر یہ کہو تم اونچی آواز میں بھی شان رسول بیان کرتے ہو۔
تم اونچی آواز میں بھی عظمت رسول کو بیان کرتے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اونچی آواز میں بولتے ہیں، ان کا لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں محبت نہیں، اس میں نفرت شامل ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے لہجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ انداز میں بلند کریں، جیسے اپنے بڑے بھائی کو مخاطب کرتے ہیں، اس طرح جناب آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کریں، تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ ثابت تو میری شانیں بیان کرتا ہے، جتنا اونچی آواز سے اور بیان کر، اللہ تیری اور زیادہ فضائل کو بلند کرتا رہے گا۔ یہ ایک اس کا شان نزول ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو قرآن نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے۔ ذرا سا شائبہ اس بارگاہ میں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، ذرا سی اونچی ہوئی آواز عمر کا سرمایا گیا، ذرا سی اونچی ہوئی آواز عمر کا سرمایا گیا۔ شائبہ ذرا سا آ گیا اس بارگاہ میں، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ذویل خویسرہ ایک شخص کا نام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مال آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم میں حکمت ہوتی ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی تقسیم جو ہوتی ہے اس میں حکمت چھپی ہے۔ 4 بندوں کو مال تقسیم کیا، تو ان میں سے باقیوں کو نہیں ملا، تو یہ ذوالخیسرہ آ کر حضور سے کہنے لگا اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ کا اب بظاہر شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں، اتق اللہ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اپنے لیے ڈر اور خوف مانگتے رہے، یا اللہ میں تجھ سے خوف رکھتا ہوں، خوف رکھتا ہوں۔ ذویل خویسرہ نے یہ جملہ کہا، صحابہ نے تو تلواریں نکال لی، نبی کے بارے میں ایسا جملہ کہتے ہو؟ لوگوں جملہ تو ٹھیک تھا کہ نبی اللہ سے ڈرو، لیکن صحابہ کہتے ہیں اس کے جملے میں لہجہ بتا رہا تھا یہ محبت والا نہیں، یہ گستاخی والا جملہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ 4 بندوں کو مال دیا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں دیا؟ نبی پاک نے فرمایا ذوالخیسرہ میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا؟ سب سے زیادہ میں ہی تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور ایک روایت میں اس نے کہا اے دل یا محمد، عدل کرے، عدل کریں۔ حضور نے فرمایا میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ لوگوں یہ گستاخانہ جملہ تھا، صحابہ نے تلواریں کھینچ لی، ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ فرمایا ان تہبتا مالکم وانتم لا تشعرون، اتنا سا جملہ بھی تم نے حضور کی بارگاہ میں ایسا نہیں بولنا کہ تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صرف محبت رسول عطا فرمائے۔ امام مالک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ساری عمر گزار دی۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں دیوار کے سائیڈ سے چلا کرتے تھے، آپ کے کندھے مبارک جو تھے یہ دیواروں سے رگڑ کھایا کرتے تھے اور اکثر زخمی رہتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی جب دیکھیں گلی کے کونے میں ایک سائیڈ سے دیوار سے رگڑ کھا کر چلتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مدینے کی گلی کے درمیان میں میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ مالک اتنا بھی گوارا نہیں کرتا جن قدموں جہاں پر میرے نبی کے قدم لگے ہوں، امام مالک کا قدم ان قدموں پہ آ جائے۔ مجھے زخمی ہونا برداشت ہے، رسول اللہ کے قدموں پر قدم رکھنا برداشت نہیں ہے۔ اور امام مالک کے بارے میں آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، بچھو نے ڈنگ مارا، آپ حدیث بیان کرتے رہے، اور روایات میں آتا ہے آپ کی موت بھی اسی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو جب درس ختم ہوا تو آپ نے چادر اتار کر بچھو کو پھینکا تو آپ کا یہ سارا سینہ جو تھا وہ نیلا ہو چکا تھا، ڈنگ مارے 16 ڈنگ اس نے مارے۔ امام مالک نے ایک ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کی، فرمایا ہم رسول اللہ کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، یہ بچھو 16 نہیں 1000 بھی ڈنگ مارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ادب میں یہاں سے مالک ہلے گا نہیں۔ یہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا۔ ساری زندگی امام مالک نے مدینہ پاک میں سواری پر سفر نہیں کیا۔ اے امام مالک سواری پر سوار ہو جاؤ،
کہتے ہیں جس مدینے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، جہاں پر حضور کا مسکن ہے، مکین گنبد خضرا کی موجودگی میں مالک کی ضرورت نہیں ہے وہ سواری پر سوار ہو کے چلے۔ یہ ادب جو ہے ان لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے بتایا ہے، صحابہ نے بتایا ہے، تو وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اچھا، ہم چونکہ سلسلہ چشتیہ سے بھی ہیں اور ہمارے مسلک میں ادب کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ ادب جو ہے اس کو، چونکہ اقبال یہ غالباً اقبال کا شعر ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ایجا۔ آسمان کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جہاں پر جنید اور با یزید جیسے بزرگ اپنی سانس کو روک کر بیٹھے ہیں کہ ذرا سی اونچی آواز ہوئی یا سانس ہو گیا ہماری عمر کا سرمایہ چلا جائے گا، ہم رائے گاہ ہو جائیں گے۔ اس بارگاہ میں ہم نے اونچی آواز نہیں دینی، اس بارگاہ میں اونچا سانس نہیں لینا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جید صحابی، اب آپ کو میں بتاؤں، تعظیم کے حوالے سے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنے پاس سے طریقہ نکالا ہوا ہے، یہ دو زانوں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنتے جائیے۔ حضرت فاروق اعظم نا بڑے جلالی صحابی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ان کی اداؤں پر مسکراتے تھے، لیکن ان کی یہ والی جو ادا تھی اس پر حضور کھلکھلا کر ہنسا کرتے تھے، اونچی آواز سے ہنسا کرتے تھے۔ یہ ادا کیا تھی؟ بخاری شریف میں واضح طور پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم سخت تھے، وہ تو ڈائریکٹ بات کرتے تھے، لیکن حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو آپ پہلے دو زانوں بیٹھتے، اپنی کونیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے، ایسے ہاتھوں کو باندھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پیش کیا کرتے تھے، جھک کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کرتے تھے۔ اس انداز پر حضور مسکرایا نہیں، ہنسا کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے عمر کا ادب دیکھو، ایک وقت وہ تھا کہ عمر جو تھا وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، اور یہ بڑا سخت ہے، اے عمر تجھے کیا ہوا ہے، تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے میرے سامنے اس ادب سے آ کر بیٹھتا ہے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا، حضور آپ سے اتنا عشق کر بیٹھا ہوں، یہ عشق مجھے آپ کے قدموں سے اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ یہ ان صحابہ نے عشق حضور سے کیا تھا۔ پیار تو سارے کرتے ہیں، دعوت تو سارے کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل صحابہ نے کیا ہے، اولیاء کرام نے کیا ہے، اور اس دور میں بھی جس نے عمل کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقعہ بھی مشہور ہے۔ ایک یہودی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس پیش کیا، ایک مسلمان تو پھر میں نہیں کہہ رہا، منافق کے حوالے سے کیس تھا، اور عدل کے بادشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، فیصلہ یہودی جیت گیا، اور جو منافق تھا جو کلمہ بظاہر پڑھتا تھا وہ ہار گیا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، دونوں باہر نکلے، تو منافق یہ کہنے لگا کہ میں یہ فیصلہ عمر کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یار اس کو چھوڑ دیں، میں حدیث رسول سنا رہا ہوں اور آپ یہ پوری پھر رہی ہے، جس کے پاس جا رہی ہے وہ لگائے جا رہا ہے، آپ اپنی لگائیں اور پاس رکھیں اس کو، بڑی مہربانی ہوگی۔ حدیث رسول کا ادب ہی تو بتا رہا ہوں، اس کا ادب سنیں۔ گھروں سے سارے خوشبو لگا کے آتے ہیں، آپ ڈسٹرب ہوتا ہے بندہ جب آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ جناب پوری صفوں میں وہ ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی۔ وہ جو منافق تھا وہ بھی باہر نکلا اور وہ یہودی بھی باہر نکلا۔ منافق نے کہا کہ میں فیصلہ جو ہے یہ عمر سے کرواؤں گا، سنا ہے وہ بڑا عدل کرتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچا، حضرت فاروق اعظم فیصلہ کرنے لگے۔ جو منافق تھا نا، جو بناوٹی مسلمان صاحب تھے، اس نے اپنے سارے ثبوت دلائل دے دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پوچھا، اے اپنے فیصلے کے بارے میں تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے؟
اس نے کہا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس اتنا سن لو، میرا فیصلہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اور میرے حق میں کر چکے ہیں۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم نے کہا اچھا حضور نے فیصلہ فرمایا ہے، پھر رکو ذرا میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، باہر آئے، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا، جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ اپنی ننگی تلوار سے کر دیا کرتا ہے۔ اچھا، اس منافق کے خاندان والوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کافی سارے اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ عمر کو دیکھا ہے، اس نے ہمارے بندے کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ نا عمر کو، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جب حضرت فاروق اعظم کو بلایا گیا، ابھی فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں پہنچے ہی نہیں تھے، جبریل امین پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور آپ پر سلام ہو، آپ کے غلام کو بھی سلام ہو۔ قرآن کی آیت نازل ہوگی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ بنا دیں، اور آپ حاکم بن جائیں۔ جو آپ کو حاکم مان لے فیصلہ آپ کا چلتا ہے، جو حاکم آپ کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر عمر جیسا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ تعظیم رسول، زندہ باد۔ یہ فیصلہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قرآن نے جگہ جگہ پر تعظیم رسول بتائی ہے، یہ آیت تعظیم رسول پر تھی۔ اس نے اتنا ہی تو کہا تھا فیصلہ ہو گیا ہے، فرمایا فیصلہ میں کر کے بتاتا ہوں۔ اچھا، ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر اگلی آیت میں پڑھتا ہوں، یہ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہ ایمان والوں سے ہی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ راعنا کا جو لفظ ہے، یہود کی جو لغت ہے نا، اس میں اس کے معنی گستاخی کے ہیں، بے ادبی کے ہیں، چرواہے کے ہیں، یا جس طرح اوے تو تڑا کر کے بات کی جاتی ہے، یہ اس طرح ہے۔ اور صحابہ کرام جو عربی لغت ہے اس میں راعنا کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ بولیں، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودیوں نے کہا کہ پس پردہ تو ہم منافقت کرتے رہتے ہیں، پس پردہ تو ہم حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتے، چلو ہمیں موقع مل گیا ہے، اب ڈائریکٹ جا کر یہ صحابہ بھی راعنا یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم بھی راعنا یا رسول اللہ کہیں گے۔ اور جب وہ راعنا یا رسول اللہ کہتے تھے، ان کا مطلب ہوتا تھا، میں اس لفظ کو نہیں دہراتا، گستاخی والا مسئلہ ان کا مطلب ہوتا تھا۔ صحابہ تو ادب سے کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے رعایت فرمائیے، بات سمجھ نہیں آئی۔ منافقین جب آتے تھے وہ راعنا کہتے تھے، اس کا مطلب بدل دیتے تھے، تو پھر ایک دوسرے سے ہنسا کرتے تھے، دیکھا ہے بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر ہم نے یہ توہین کیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت سعد بن معاذ یہودیوں کے اس انداز سے جب آپ کو خبر ہوئی، تو چونکہ آپ جانتے تھے کہ یہود کی لغت میں راعنا کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، آپ نے حضور سے جا کر عرض کیا، آقا یہ راعنا کا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، صحابہ بولتے ہیں، یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، خبردار ایمان والو، اب میرے نبی کو راعنا کہہ کر تم نے نہیں بلانا۔ جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو عمر کی طرح بارگاہ رسالت میں چلے جانا، اپنے گھٹنوں پر اپنی کونیوں کو رکھنا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنا، وقول انظرنا، یہ کہنا آقا ہم پر نظر کرم فرمائیے، آقا ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ کہتے ہیں یہ لفظ تو ان کے ایجاد کرتا ہے، یہ محبت برے جملے تو یہ بولتے ہیں، ان سنیوں کو زیادہ عشق ہو گیا ہے، یہ زیادہ محبت برے جملے بولتے ہیں۔ میں نے کہا یہ محبت برے جملے ہم نہیں بول رہے، جو لاریب کلام مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، حضور ہم پر کرم فرمائیے، آقا ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ اولیاء کرام کا عقیدہ تھا۔
حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے. تو حضور جب نظر کرم فرما رہے ہیں واسمعوا کہا پھر ادب سے بیٹھ کر سنتے رہنا. نظر کرم مدینے والا آمنہ کا لال خود فرما دے گا. ادب گاہیست زیر آسماں از اش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. جن جن لوگوں کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، جن جن لوگوں کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، شان اور کمالات عطا کیے ہیں، لوگوں وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا بھی ادب کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا بھی ادب کیا کرتے تھے. صحابہ کرام ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی، پھر انہوں نے لفظ رائنا کو چھوڑا اور چھوڑ کر اتنا کہتے تھے حضور ہم پر اب نظر کرم فرمائیے. تو پھر آمنہ کے لال نظر کرم فرماتے تھے، اور انہوں نے پھر ایسی ایسی نظر کرم فرمائی تھی کہ پھر کوئی ابو قحافہ کا بیٹا بن کے آیا تھا صدیق اکبر بنا دیا تھا، اور کوئی صرف عمر بن کے آیا تھا، عمر بن خطاب ہے. لیکن یہ حضرت ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے جب اپنی تلوار سے فیصلہ کیا نا، ان کا نام لقب مشہور ہو گیا، یہ فاروق اعظم ہے، سب سے بڑا فرق کرنے والا ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق کرنے والا. میں یہاں پر عقیدہ بھی سمجھاتا چلوں، چونکہ مہینہ تو 11ویں والے پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور یہ دو لفظ میرے سامنے اچانک آ گئے. ایک لفظ ہم بولتے ہیں صدیق اکبر، کیا بولتے ہیں؟ ایک لفظ بولتے ہیں فاروق اعظم، کیا بولتے ہیں؟ ایک لفظ بولتے ہیں عثمان غنی، غنی کا لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا داتا کہو تو سوال ہوتا ہے نا کہ داتا نہ کہو. داتا صرف کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ الحمدللہ. ذرا برابر بھی شرک کا شائبہ پایا جائے تو اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے. داتا کون ہے؟ سب سے بڑا داتا کون ہے؟ آپ بولیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا سچا کون ہے؟ بولیں. یہ صدیق اکبر ہم کہتے ہیں حضور کے صحابی کو، تو سب سے بڑا سچا تو اللہ ہے. اس بات پر کبھی کوئی سوال کیوں نہیں ہوا؟ اب میرا بھی سوال ہے، اس بات پر کبھی کوئی سوال نہیں ہوا. فاروق اعظم سب سے بڑا فرق کرنے والا، میرا سوال ہے اس بات پر کبھی انگلی نہیں اٹھی کہ سب سے بڑا فرق کرنے والا تو اللہ ہے، آپ عمر کو کیوں فاروق اعظم کہتے ہو؟ سب سے بڑا غنی تو اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ غنی ہے، آپ عثمان غنی کو غنی کیوں کہتے ہو؟ سوال ہے. میں نے کہا یہ آپ کی من پسند کے سوال ہیں، جدھر چاہے لگا لیتے ہو، جدھر چاہے موڑ لیتے ہو. عقیدہ ایسا رکھو جس میں صرف محبت پائی جائے. ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ داتا علی اجمیری کو داتا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلوں کو ٹالتے ہیں اور ہمیں بچے دیتے ہیں اور ہماری مشکلات میں آسانیاں کرتے ہیں. ایسا عقیدہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نسبت داتا کے ساتھ ہو گئی، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا اللہ یہ تیرے عطا سے داتا بنا ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو سنتا بھی تو انہی کی ہے، اس کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. ہم کہتے ہیں نا، قرآن واضح کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب تم بچپن میں تھے تو تمہارے والدین تمہارے رب تھے. قرآن اٹھائیں جا کر پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب تم بچے تھے تمہارا رب کون تھا؟ تمہارے والدین. ٹھیک ہے، تمہارا رب کون تھا؟ والدین. لگائیں فتویٰ اس آیت پر. قرآن تو کہہ رہا ہے تمہارے رب تمہارے والدین تھے، لیکن ہم کہتے ہیں لغت کو سمجھ کر بات کرو. یہاں رب کا معنی یہ ہوگا جب تم بچپن میں تھے روتے تھے تو تمہاری ماں تمہیں پالنے کے لیے دودھ پلاتی تھی. یہاں رب کا معنی ہوگا تمہاری ماں جو پالتی تھی، پالنا والے معنی کیا جائے گا کہ بچپن میں تمہیں کس نے پالا؟ تمہارے والدین نے پالا. اب یہ بندہ کہے کہ پالنا تو والدین کا بھی ہے، پالنا تو اللہ کا بھی ہے، لہذا شرک ہو رہی ہے. یہاں پر فتوے خاموش کیوں ہیں؟ یہاں پر قرآن نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا. یہاں پر تو قرآن نے کہا ہے والدین رب ہیں. فرمایا جب والدین کے ساتھ لفظ رب لگے گا معنی تبدیل ہو جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ لگے گا معنی اور ہو جائے گا. مطلب کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے.
اور ادب کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا ممبر سے بیٹھ کر کہ آپ شرک کی دھجیاں اڑائیں، توحید کو پس پردہ ڈال دیں، نہیں، سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے وحدہ لا شریک کی توحید ہے، اسے ایک ماننا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اگر اس اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ذرہ برابر کسی نے ایسا سوچا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ایمان سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر مرتا ہے۔ لیکن سنو، توحید کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا در ہے جس در پر تمہیں جھکنا ہوگا، جس در کی تمہیں تعظیم کرنی ہوگی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تعظیم کرو، وہ در ایک ہی در ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، وہ در آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ 5 وقت نماز میں اس وحدہ لا شریک کی توحید بیان کرنے کے لیے مسجدوں میں چلے آتے ہو، کبھی سوچا ہے اس رب نے نماز پڑھ کے نہیں بتائی، یہ نماز پڑھ کر تمہارے نبی نے بتائی ہے۔ عبادت اس رب کی ہے، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ رسالت کو ساتھ رکھو گے توحید مکمل ہو جائے گی، رسالت کو ساتھ رکھو گے توحید مکمل ہو جائے گی، اور رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو محبت رسول کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اگر دل حضور کی محبت سے خالی رہا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو، احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔